بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ظفر اقبال۔ ظفر اقبال کی شاعری، فکر و فن ہر دو سطح پر جدت کا اظہاریہ ہے، تائید یا تردید کریں۔ اس کا آنسر ہے ظفر اقبال عصر حاضر کی زبان و ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ اردو غزل کی تشکیل جدید میں ظفر اقبال نے ہمت جہد تجربات کیے، جن کو تنقید کی کسوٹی پر چڑھا کر خوب پرکھا گیا۔ ظفر اقبال نے جہاں خوب لکھا ہے، وہاں ان کی حمایت اور مخالفت بھی خوب کی گئی۔ ظفر اقبال نے اپنی شعری سفر کا آغاز آب رواں سے شروع کیا، جس کی بعض غزلوں کی زبان پر رنگ ناصر کا پرتو بھی دیکھا گیا ہے، اگرچہ لب و لہجے کے تیکھے پن کے اعتبار سے اس مجموعے کی شاعری یگانہ سے زیادہ قریب ہے۔ نمبر 2، حواس کا تجربہ۔ حواس کا تجربہ بھی بڑا زندہ اور متحرک ہے۔ ظفر اقبال نے اپنے قلم کو برش اور الفاظ کو رنگوں کا جامہ دے کر فطرت کی ایسی تصویر کشی کی ہے کہ قاری کے سامنے فطرت اپنے جلوے لے کر عیاں ہو گئی ہے، اور شاعر نے اپنے حواس اور کیفیات سے قاری کو خوب روشناس کرایا ہے۔ نمبر 3 ہے تصویر کشی، منفرد تمثیلوں کا استعمال۔ ظفر اقبال نے منفرد انداز میں تصویر کشی بھی کی اور تمثیلوں کا استعمال بھی اپنی شاعری میں کیا ہے۔ 5 ہے لسانی تجربات کا آغاز، گل آفتاب یعنی دوسرا مجموعہ۔ ظفر اقبال کے لسانی تجربات کا آغاز ان کے دوسرے مجموعے کلام گل آفتاب سے ہوتا ہے، جس کی نظریاتی اساس شاعر نے یہ فراہم کی ہے کہ جن چشموں سے اردو زبان نے ابتدا میں توانائی حاصل کی اور جو ایک مدت تک اس پر روک دیے گئے تھے، میں نے انہیں پھر سے رواں کر دیا۔ نمبر 6 ہے اجتہاد۔ اس سلسلے میں ظفر اقبال نے جہاں شعری تجربوں کے ذریعے اجتہاد کیے، وہاں تنقیدی سطح پر بھی بھرپور نظر سازی کی۔ فلکی اضافت اور پنجابی طرز ترکیب۔ ظفر اقبال نے اپنے لسانی تجربات کے لیے جو تخلیقی کوشش کی، ان میں پہلی قابل ذکر کوشش فلکی اضافت اور پنجابی طرز پر ترکیب سازی ہے۔ فلکی اضافت کے اس تجربے میں ہی گل آفتاب جیسے نئے الفاظ کی تشکیل کا امکان روشن کیا۔ لسانیت میں دو ایسے الفاظ جو ترکیب بننے کے بجائے ایک دوسرے میں مدغم ہو کر ایک نیا لفظ بناتے ہیں۔ انگریزی، فارسی، خود اردو زبان میں بہت سے ایسے الفاظ ملتے ہیں جو ابتدائی شکل میں دو الفاظ تھے یا مرکب اضافی تھے، لیکن اب وہ بطور واحد لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً پیاس اور بھڑاس، جس کی ابتدائی صورت دیکھی جائے تو یہ ابتدائی صورت میں پیاس کی آس اور بھرنے کی آس تھے۔ نیکسٹ ہے الفاظ کی جمع، نیم صادر کا عمل۔ مثال عیب و ہنر۔ نیم صادر بنانے کے سلسلے میں ظفر اقبال کی عیب و ہنر نے ان کی غزلیں قابل توجہ ہیں۔ ان غزلوں میں استعمال کیے جانے والے قوافی کے اسما سے نیم صادر بنانے کی صحیح کی گئی، کسی اسم سے مصادر بنانے کی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ اردو غزل کے کلاسیکی دور میں اس نوع کی بعض کوششیں سودا نے کی، مثلاً پتھر سے پتھرانا، لاد سے لجانا وغیرہ شامل ہیں۔ نیکسٹ ہے لفظوں کی ہیئت بدلنے کا تجربہ۔ ظفر اقبال نے زبان کی تجربات کو جوخم قبول کیا اور اس سلسلے میں زبان کے قواعد سے آگاہی کا ثبوت بھی دیا، لیکن ان کے بعض تجربے ایسے بھی ہیں جن میں قابل گرفت حد تک لغزش پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں الف کے اضافی استعمال سے لفظوں کی ہیئت بدلنے کا تجربہ بھی کیا گیا۔ نیکسٹ ہے الف کا اضافی استعمال، جو میں نے آپ کو یہ 10ویں پوائنٹ میں بتا دیا کہ لفظوں کی ہیئت انہوں نے جب بدلنے کا تجربہ کیا تھا تو اس میں سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا تھا کہ الف کا استعمال انہوں نے اضافی کیا تھا۔ جہاں الف کا استعمال نہیں ہوتا تھا وہاں بھی انہوں نے الف کو استعمال کیا۔ الف کو بطور حرف اضافی استعمال کسی لسانی اصول کے پیش نظر نہیں کیا گیا، اور یہ زبان کی شکست و ریت کے سلسلے میں ایک انتہا پسندانہ رویہ ہے۔
ایسا لگتا ہے کہ زبان کے بندھن پوری طرح توڑ سکنے کے باعث شاعر کو خود پر شدید غصہ ہے اور وہ زبان کے آہنی و در و دیوار سے سر ٹکرا کر اس غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ اس غصے کا اعتراف خود ظفر اقبال بھی ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ میں نے گل آفتاب میں جو کام کیا ہے اس کا ایک مقصد زبان سے متعلقہ بعض بندشوں کو ایک جھٹکے سے توڑ دینا تھا۔ ظاہر ہے یہ ایک رویہ انتہا پسندانہ بھی تھا اور جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ موت دکھاؤ تاکہ زحمت قبول کی جا سکے۔ نیکسٹ ہے تمسخر اور مزاح کا عنصر۔ ان کی شاعری میں یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ ان کے تجربوں میں اشعار مزاحیہ محسوس ہوتے ہیں۔ غزل میں مزاح اور شگفتگی کے عناصر بھی ہیں لیکن اس قدر تضحیک اور ٹھٹھا نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ ان غزلوں کو سنجیدہ شمار ہی نہیں کرتے بلکہ مزاحیہ کلام سمجھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے رد عمل کی شاعری۔ بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ ظفر اقبال کے ہاں یہ رد عمل کی شاعری ہے۔ یہ ایسا رد عمل ہے جو روایت کے محدود الفاظ، گھسے پٹے اسلوب اور شاعرانہ اور غیر شاعرانہ کی ناروا پابندیوں کے خلاف ہے کہ یہ غزل نظم کے زیادہ قریب آ رہی ہے اور اگر اس کا یہ ارتقائی سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو دونوں صنفوں کے درمیان نہ صرف ایک دوسرے کو برداشت کرنے بلکہ اس طرح کی ہم وجودیت کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ جدید غزل میں تسلسل خیالات کی روایت پہلے ہی موجود ہے جو اس طرح بھی شکل پذیر ہو سکتی ہے۔ کسی بھی غیر ملکی شاعر کے ادب کو اس کا ترجمہ پڑھتے وقت کسی تعجب یا جھنجھلاہٹ کا احساس نہ ہو۔ غزل میں تسلسل خیال کے جدید تجربات کے باعث یہ صنف نظم کے تو قریب نہیں آ سکی، البتہ اس کے بعد صنفی اوصاف کو سخت نقصان پہنچا۔ چنانچہ ظفر اقبال، ان کے بعض معاصرین اور غزل گو شعراء کے ہاں یہ مسئلہ نظر آتا ہے کہ ان کی غزل میں ایک شعر بطور اکائی اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا۔ کسی ایک شعر کو الگ سے پڑھا جائے تو وہ پھیکا محسوس ہوتا ہے۔ نیکسٹ زبان کی تنگ دامنی۔ نیکسٹ لسانی تجربات سے متعلق یاسمین حمید کے سوالات۔ جو ظفر اقبال نے جو بھی اضافی استعمال کیے، الف کا استعمال کیا اور نئے مصادر بنانے کا استعمال کیا، اس کے رد عمل کے طور پر یاسمین حمید نے سوالات اٹھائے تھے کہ کیا ہمیں غزل میں یہ تبدیلیاں راتوں رات کر دینی چاہیے؟ کیا ہمیں اس نازک اور عمدہ صنف کو شاعری کی ایک کھردری شکل میں بدل دینا چاہیے؟ کیا ہمیں مصرع سازی کے وقت قواعد کی وضع غلطیاں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اس قسم کے شعر لکھنا شروع کر دینے چاہیے؟ نیکسٹ اشعار۔ جو مین اور ایزی اشعار ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اگر اس طرح کے کوشچن آ جاتا ہے تو آپ یہ اشعار ایزیلی یاد کر کے اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سنتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں سب ظفر، میرا کلام ہر زہ سرائی کے طور پر، شرمندہ بہت ہمیں ظفر اس عیب و سخن پر، اور اس کے سوا کوئی ہنر بھی نہیں رکھتے، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں نہ ملی کوئے یار میں، بہت بے سود ہے لیکن ابھی کچھ اور دن مجھ کو، سودا صبح میں رہ کر شمار شام کرتا ہوں، نہیں کہ ذوق سماعت بیاں کے بعد ہوا، زبان کا معاوضہ قطع زباں کے بعد ہوا، ساری مایوسیوں کا ایک علاج یعنی MA کے بعد کیجئے لا، سیدھے سیدھے شعر کہتے سب کو خوش آتے ظفر، کیا کیا جائے کہ اپنی عقل میں افطور تھا، کہاں تک مفت میں رسوائیے گا، کسی دن تو بغل گرائیے گا، بہت ارزاں نہیں پہلے بھی ملنا، اب اسے اب اور مت مہنگائیے گا، ظفر جیسا سلوک اس نے کیا ہے جواباً آپ بھی وسائیے گا۔ تھینک یو۔